وفاق میں حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون کی کوششیں تیز. مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم میں سیاسی تعاون پر اتفاق. متحدہ قیادت کی رائے میں نواز شریف اور شہباز شریف سے ملاقات. حکومت سازی اور وفاقی حکومت میں ایم کیو ایم کی شمولیت پر تبادلہ خیال. ترجمان نون لیگ کے مطابق نون لیگ اور ایم کیو ایم میں بنیادی نکات طے پا گئے. ملک کے مفاد میں مل کر چلا جائے گا. نواز شریف کی آج چودھری شجاعت سے ملاقات ملتوی. کل اسلام آباد میں ملیں گے. کاف لیگ پہلے ہی نون لیگ کے ساتھ چلنے کو تیار. حکومت سازی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہمارے درمیان پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں، پاکستان کو درپیش اندیشے ہیں، اس پہ بات ہوئی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے باہمی تعاون کی بات ہوئی ہے. مسلم لیگ نون سے حکومت سازی پر کوئی بات نہیں ہوئی. ملک کو درپیش معاشی اور دیگر مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو. کہا اس وقت معاملہ اقتدار کا نہیں، پاکستان اور عوام کا ہے. سیاسی جماعتوں اور اداروں کو مل کر مسائل حل کرنا ہوں گے. ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے. اس وقت کسی قسم کا انتشار ملک کو بہت بڑے بحران میں دھکیل دے گا. ہمیں اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر صرف ملک کے لیے سوچنا ہے. شہر اقتدار کا دروازہ کون کھولے گا؟ اسلام آباد سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں. ذرائع کے مطابق سابق صدر آزاد امیدواروں سے بھی ملیں گے. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس کل طلب. حکومت سازی سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان. بلاول بھٹو کی اسلام آباد سے اچانک لاہور روانگی. اہم ملاقات کے بعد واپس اسلام آباد چلے جائیں گے. شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے مستقبل میں مل کر چلنے پر اتفاق کیا، لیکن کوئی بات حتمی نہیں. ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں ابھی تو صرف ایک ملاقات ہوئی ہے، معاملات مرحلہ وار آگے بڑھیں گے. ایک سوال پر کہا پنجاب میں ہماری واسع اکثریت ہے، مرکز میں البتہ مخلوط حکومت ہی بنے گی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں. عظمہ بخاری نے کہا آزاد امیدواروں کو پارٹی نہیں کہا جا سکتا. 10% نتائج پر مبارکباد دینے والوں نے 100% رزلٹ آنے پر دھاندلی کا شور مچا دیا. خیبر پختونخوا میں خوشیاں منانے والے پنجاب میں نتائج پر کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. کہا اس جماعت کا شیوا ہے کہ جھوٹ اتنا پھیلاؤ کہ سچ لگنے لگے. تحفظات ہمیں بھی ہیں لیکن ہم نے ہر جماعت کا مینڈیٹ تسلیم کیا. وفاق میں کسی ایک جماعت کے پاس حکومت بنانے کا مینڈیٹ نہیں. پنجاب میں حکومت سازی کے لیے ہمارے نمبرز پورے ہیں. مسلم لیگ نون نے پنجاب میں حکومت سازی کا ابتدائی خاکہ تیار کر لیا. جاتی امراء میں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے شہباز شریف اور مریم نواز مضبوط امیدوار. وزیر اعظم کے لیے شرکاء کی اکثریت نے نواز شریف کی حمایت. ذرائع کے مطابق مخلوط حکومت کی صورت میں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہ لیا تو وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. تجاویز نون لیگ اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھے گی. نواز شریف کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے آر او کو NA-15 مانسہرہ کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دیا. NA-40 اٹک، NA-47 اور NA-48 اسلام آباد کے نتائج بھی روکنے کا حکم. NA-47 کا نتیجہ شعیب شاہین اور NA-48 کا نتیجہ علی بخاری نے چیلنج کیا. عام انتخابات 2024 قومی اسمبلی کے تمام نتائج موصول. 264 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جاری. آزاد امیدوار 97 نشستوں پر کامیاب. نون لیگ 4 آزاد ارکان کی شمولیت کے بعد 79 نشستیں لینے میں کامیاب. پیپلز پارٹی کے حصے میں 54 نشستیں آئیں. ایم کیو ایم کے 17 ارکان قومی اسمبلی میں پہنچنے میں کامیاب. جمعیت علماء اسلام 4 اور مسلم وقاف 3 نشستوں پر کامیاب. میں رانا محمد فیاض حلقہ PP 49 سیالکوٹ آزاد حیثیت میں منتخب ہوا. میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتا ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرتا ہوں. یہ سیٹ ٹیکسلا واقعی عوام کے توسط سے اور ٹیکسلا واقعی عوام کی پیار، محبتیں
اور ان کی محنت اور لگن سے جو ہم جیتے ہیں، یہ تحفتاً اپنی تمام تر لیڈرشپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ وفاق اور پنجاب میں آزاد امیدواروں کی نون لیگ میں شمولیت کا سلسلہ جاری۔ NA48 اسلام آباد سے راجہ خرم اور NA54 سے بیرسٹر عقیل کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ NA253 کوئٹہ سے محمد خان بگٹی اور NA89 راجن پور سے کامیاب شمشیر علی مزاری بھی مسلم لیگ نون میں شامل۔ PP49 سے رانا محمد فیاض اور PP48 سے خرم ورک بھی نون لیگ کا حصہ بن گئے۔ PP96 چنیوٹ سے سید ذوالفقار علی شاہ اور PP27 رائے عالمگیر سے نعمان اشرف مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کی تمام 297 نشستوں کے نتائج موصول۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد نون لیگ کی 141 سیٹیں ہو گئیں۔ آزاد امیدوار 134 پر کامیاب، پیپلز پارٹی نے 10 اور قاف لیگ نے 8 نشستیں جیت لیں۔ استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور تحریک لبیک پاکستان کے حصے میں ایک ایک سیٹ آئی۔ بلوچستان اسمبلی کی 51 جنرل نشستوں کے نتائج موصول۔ پیپلز پارٹی 11 سیٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر، جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کو 10 نشستوں پر کامیابی ملی۔ آزاد اراکین کو 6، بلوچستان عوامی پارٹی نے 5 سیٹوں پر قبضہ جما لیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے اپنے وزرائے اعلیٰ کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ بعض عناصر اس طاق میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ آگ بھڑکا کر دشمن کے ایجنڈے پر چلیں۔ یہ لوگ را کے ایجنٹ ہیں۔ جو لوگ انتخابات میں جیت نہیں سکے وہ سپورٹس مین شپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نتائج کو تسلیم کریں۔ الیکشن کے شفاف اور پرامن انعقاد پر تمام ادارے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہارنے والے سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے نتائج تسلیم کریں۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی کو نتائج پر اعتراض ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کرے۔ بعض عناصر آگ بھڑکا کر دشمن کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ صوبہ مزید احتجاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے کسی فعل سے جمہوریت کو نقصان پہنچا تو برابر کی ذمہ دار ہوں گے۔ عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کے خلاف من گھڑت زہریلا پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ آرمی سول آرم فورسز صرف آروز دفاتر کے باہر سیکیورٹی کی پابند ہیں۔ آرمی اور سول آرم فورسز کا الیکشن پروسیس سے کوئی تعلق نہیں۔ چند شرپسند عناصر آروز کے دفاتر کے باہر ہنگامہ آرائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی تھریٹ ختم ہونے تک فورسز موجود رہیں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تعیناتی کا مقصد آروز دفاتر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستان کی عوام بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کو ووٹنگ کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر مبارکباد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا، ہمیں اس پرجوش جذبے کا جشن منانا چاہیے اور دنیا کو پاکستان کا یہ خوبصورت چہرہ دکھانا چاہیے۔ شدید مالی بحران سے نکلنے، مشکل فیصلے کرنے اور ماضی کی تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ایک حقیقی مینڈیٹ ضروری تھا جو نظر آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے چودھری نعیم اعجاز اپنے پہلے انتخابی مارکے میں سرخرو۔ PP10 میں اپنے مقابلے میں بڑے بڑے سیاسی ہیوی ویٹس کو پچھاڑ کر شاندار کامیابی حاصل کی۔ حلقے میں جشن کا سما، آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، مرکزی دفتر میں کارٹنوں کے بھنگڑے، گھوڑ ڈانس نے سما باندھ دیا۔ علاقہ معززین نے چودھری نعیم اعجاز کی دستار بندی بھی کی۔ عام انتخابات کے نتائج دھاندلی زدہ ہیں۔ الیکشن کمیشن نے نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM کو سپورٹ کیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں پارٹی کی مرکزی قیادت سے خطاب، کہا لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہیں تھی، یہ عوام اور ووٹرز دونوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ جعلی الیکشن کے نتیجے میں بننے والی حکومت بھی جعلی ہوگی۔ الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔
8 فروری کو بانی پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لیا گیا، لیکن افسوس یہ ووٹ کسی اور کی جھولی میں چلا جائے گا۔ اے این پی رہنما ایمل ولی کہتے ہیں کہ ہار سے مایوس نہیں، اپنے ووٹرز کو حوصلہ دینے کے لیے کھڑا ہوں۔ 18ویں ترمیم اور ہمارے وسائل کو خطرہ لاحق ہو گیا، یہ نقصان خیبر پختونخوا اور عوام کا ہے۔ خوبصورت آواز، جاندار اداکاری اور پرکشش شخصیت کے مالک قاضی واجد کو مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ریڈیو سے اداکاری کا آغاز کیا، پاکستان ٹیلی ویژن پر تعلیم بالغاں، خدا کی بستی، شمع، تنہائیاں، دھوپ کنارے، چاند گرہن جیسے مشہور ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ فنی خدمات پر پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا۔